اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والمعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حقوق اولاد اور ہدایت معصومین علیہ السلام لے کر حاضر ہوا ہوں. کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ سن لیں. بچوں کی برائی نہیں بیان کرنا چاہیے، ایک چیز میں نے یہ بیان کی تھی. دوسری چیز، بچوں کے اچھے نام اور لقب سے بچوں کو پکارنا چاہیے. بہت ہی اہم چیز ہے. ایک اور اہم بات ہے جو اکثر والدین اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ہے نوجوانوں سے مشورہ کرنا. ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے. بعض والدین اپنی اولاد کو اپنے مشورے میں شریک نہیں کرتے، جبکہ یہ غلط ہے. لڑکوں کے احترام و عزت کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ نوجوانی کی ابتدا میں ہی ماں باپ سے مشورے کے قابل ہو جائیں. اور مشورے کے قابل کون بناتا ہے؟ یہ ماں باپ ہی بناتے ہیں. پہلے چھوٹے کام میں مشورہ، پھر بڑے کام، اس سے بڑے کام میں. ایسی ہوتی ہے. نوجوانوں کے ساتھ اس قسم کی توجہ ان کے فکر کو باثمر بناتی ہے اور ان کے وجود میں چھپی ہوئی عقلی استعداد کو فعالیت اور فکری استقلال اور مختلف مسائل میں غور کرنے کی طرف لے جاتی ہے. خاندان کے مختلف مسائل میں اولاد سے مشورہ کرنا اور اجتماعی و علمی مباحث میں ان سے رائے لینا رفتہ رفتہ ان کی بالقوہ توانائی کو ظاہر کرتا ہے اور انہیں ان کی آئندہ زندگی میں انتظام کرنے سے متعلق آگاہ کرتا ہے اور قادر بناتا ہے. اکثر کئی لوگوں نے مجھے کال کیا جب میری ایک کلپ سنی کہ مولانا صاحب، ہمارے والدین کوئی بھی کام کرتے ہیں گھر میں، وہ ہم سے مشورہ نہیں کرتے، جبکہ میں جوان ہوں، میں بالغ ہوں، اور ذرا میرے والد صاحب کو سمجھائیے اور یہ چیزیں بھی آپ بیان کریے اپنی کلپ میں. میں نے ان سے کہا کہ میں ضرور بیان کروں گا اور یہ کلپ سنائیے گا ان کو، کیونکہ والدین سوچتے ہیں کہ نہیں، اولاد کچھ نہیں ہے، اسے مشورہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. جو والدین اپنے بچوں کو اپنے کام میں شریک کرتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، وہ بچے بڑے ہونے کے بعد وہ اس لائق بن جاتے ہیں کہ دوسروں کو مشورہ دے سکیں. لیکن جن کے والدین نے اپنے بچوں کو مشورے کے لائق نہیں سمجھا، کبھی کسی حوالے سے مشورہ نہیں لیا، وہ بچے ہمیشہ دوسروں کے مشورے کے منتظر ہوتے ہیں. لہذا اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور پھر احادیث موجود ہے. علامہ طبرسی مکارم الاخلاق میں مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، انسان کا بچہ زندگی کے ابتدائی 7 سال میں سید و سردار ہے. یعنی جو وہ کہے وہ آپ کریے، اس کو پورا کریے، اس کی بات کو مانیے. سید و سردار. اس کے بعد 7 سال سے 14 سال تک مطیع و فرما بردار رہتا ہے. 7 سال میں مطیع و فرما بردار رہتا ہے، یعنی 7 سے 14 جو آپ کہیں گے وہ کرے گا، اور اس کو کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. مطیع و فرما بردار آپ ہی کو بنانا ہے. اس کے بعد پھر تیسرے 7 سال میں، یعنی 15 سے 21 سال تک خاندان کا وزیر اور ماں باپ کا مشیر ہوتا ہے بیٹا. بہت سارے والدین اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہمارا بیٹا کس عمر میں کیا حق رکھتا ہے. مشیر ہے، خاندان کا وزیر ہے یا نہیں؟ تو یقیناً ہے. یہ احادیث بتاتی ہیں ہمیں کہ کتنی اہمیت ان سب باتوں کی. اس کے بعد پھر ایک بات آتی ہے بچوں کی استعداد کی رہبری کے لیے اجتماعی سامان فراہم کرنا. یعنی چھوٹے اور بچوں اور نوجوانوں میں
عادت سے زیادہ صلاحیتیں پوشیدہ رہتی ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان صلاحیتوں کو ابھار کر باہر لائیں، ابھاریں۔ ان صلاحیتوں کے دروازوں کا کھلنا زمین ہموار کرنے کا محتاج ہے۔ ماں باپ مؤثر اجتماعی سامان کی فراہمی سے بچوں کی صلاحیتوں کو ابھار سکتے ہیں اور متحرک بنا سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بچہ گھر میں اچھی طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو مجمع عام میں بھی اس سے تلاوت کرائی جائے۔ اگر کوئی بچہ اچھے اشعار پڑھتا ہے تو مجمع میں بھی اس سے پڑھایا جائے۔ کوئی اچھی تقریر کرتا ہے تو مجمع میں اس سے کروایا جائے۔ یعنی جس کے پاس جو فن ہے اور ماں باپ کو لگتا ہے کہ یہ فن اچھا ہے اور یہ آگے کر سکتا ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو مجمع کے سامنے لے کر کے آئے، تاکہ اس کی جھجک بھی ختم ہو جائے اور اس کی صلاحیت ابھر کر کے آ جائے اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ باصلاحیت ہے، اس کے والدین نے اس کی ایسی پرورش کی ہے اور اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت ابھر کر کے آئی ہے۔ بچوں کی صلاحیت کو ابھارنے کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ جس بھی ماں باپ نے اپنے بچوں کی صلاحیت کو ابھارا، بچوں نے ترقی کی، اور جنہوں نے نہیں ابھارا، بچے وہی کے نہیں ہیں، بہت زیادہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ ماں باپ کو اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ روز امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسجد میں خطبہ دینے کے وقت لوگوں کی طرف توجہ کی اور فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھے ہاتھ سے کھو دینے سے پہلے کچھ پوچھ لو، مجھے کھو دینے سے پہلے کچھ پوچھ لو۔ مگر کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں اٹھا اور کسی نے حضرت سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اکثر مولائے کائنات کہتے تھے اور کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے حمد و ثناء الہی اور پیغمبر اکرم پر درود بھیجنے کے بعد حضرت امام حسن کی طرف نگاہ کی اور نگاہ کرنے کے بعد فرمایا بیٹا حسن اٹھو اور منبر پہ جاؤ اور تقریر کرو تاکہ قریش تمہیں چھوٹا بچہ نہ سمجھے اور یہ نہ کہیں کہ حسن کو کچھ نہیں آتا، حسن کچھ نہیں جانتے۔ امام حسن نے فرمایا بابا جان میں کیسے منبر پر جاؤں اور کچھ بولوں جبکہ آپ لوگوں کے درمیان تشریف فرمائیں، میں کیسے بولوں؟ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ اور میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ امام حسن سے فرمایا مولا نے میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، میں خود کو تم سے چھپا کر تمہاری گفتگو سنوں گا اور گفتگو کے درمیان تمہیں دیکھوں گا لیکن تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ امام حسن علیہ السلام نے آپ کے حکم پر عمل کیا، آپ منبر پر تشریف لے گئے۔ حمد و ثناء الہی اور نبی آخر پر درود بھیجنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں نے اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کیا دروازے سے گزرے بغیر شہر میں جایا جائے گا؟ اور منبر سے اتر آئے۔ یہ فرما کر کے امام حسن منبر سے اتر آئے۔ حضرت امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے فرزند کو اپنی آغوش میں لے لیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اپنے دوسرے فرزند امام حسین سے فرمایا بیٹا تم بھی اٹھو منبر پر جاؤ اور گفتگو کرو تاکہ میرے بعد قریش تم کو چھوٹا نہ سمجھے اور یہ نہ کہیں کہ حسین کچھ نہیں جانتے، لیکن اس طرح کلام کرو جو تمہارے بھائی حسن کی گفتگو کے برابر ہو۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک بہت اہم رخ ہے۔ غرض امام حسین اپنے والد ماجد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثناء الہی اور نبی کریم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا لوگوں میں نے اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا علی ہدایت کا شہر ہے، جو اس میں داخل ہوا اس نے نجات حاصل کر لی اور جو اس سے روگردانی کرے گا ہلاک ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی اپنی جگہ سے اٹھے
اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور دل سے لپٹا کر دباتے تھے اور فرماتے تھے. امام علی علیہ السلام لوگوں سے فرما رہے تھے, لوگوں گواہ رہو کہ یہ دونوں رسول خدا کے فرزند ہیں اور وہ امانت ہیں جنہیں رسول اکرم نے میرے سپرد فرمایا ہے, اور میں ان دونوں کو تمہارے درمیان بطور امانت چھوڑ رہا ہوں. لوگوں اچھی طرح جان لو کہ پیغمبر اکرم تم سے ان دونوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. تو عزیزان محترم, آپ نے غور کیا کہ بچوں کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کتنا ضروری ہے. معصومین علیہ السلام بالخصوص امام علی علیہ السلام نے عمل کر کے ہم کو بتایا ہے. عزیزان محترم, جتنی بھی چیزیں معصومین نے بیان کی ہیں سب پر پہلے خود عمل کیا ہے, عمل کر کے ہمیں دعوت دیا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے تم اپنے بچوں کو بہتر بنا سکتے ہو, ان کی صلاحیتوں کو ابھار سکتے ہو. یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے بچوں کی صلاحیت کو وہ کتنا ابھار کر کے لاتے ہیں. عزیزان محترم, میں اپنی بات کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو ہوگی. جب تک اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.